ہمارا جو مائنڈ یا جو ہماری ایگو ہے یہ ہمارے ڈیسیجنز کو یا ہمارے پرسپشن کو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات یا کوئی بندہ یا کوئی پرسن، یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ تو خوشی جو ہے، خوشی کا ہونا نہ ہونا، یہ سکون کی راہ میں رکاوٹ اس وقت تک بنا رہتا ہے کہ انسان جب مائنڈ سے کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے، لیکن دل کے ساتھ جب مائنڈ کا بھی کنیکشن بن جاتا ہے تو پھر سکون ضرور ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیونڈ ہیپینیس اینڈ انہیپینیس دیر از پیس۔ خوشی اور غم سے آگے ایک سکون ہے۔ کچھ لوگ خوشی میں سکون محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ غم کے عادی ہوتے ہیں، غمگین باتیں، غمگین شاعری میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اصل سکون کہاں ہے؟ خوشی سے یا ناخوشی سے یا غم، اس سے بھی ماورا، اس سے بھی بلند یا اس سے بیونڈ سکون ہے۔ تو وہ سکون ہے کہاں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب ہم کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جب اسکرین پر ہیرو آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ویلن سامنے آتا ہے غصہ، اریٹیشن محسوس ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ ایک اسٹوری ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اس اسٹوری میں ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں، اس سین میں ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں، ان کیریکٹرز میں ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لمحے ہمارا کانشیسنیس، شعور بیک اینڈ میں چلا جاتا ہے، اور ہمارا مائنڈ اس کہانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے۔ ہم کرداروں اور کہانی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں۔ نہ ہیرو سے ہمارا کوئی تعلق یا ریلیشن، نہ ویلن سے ہمارا کوئی تعلق یا ریلیشن، نہ اس فلم کی یا اس ڈرامے کی سٹوری سے ہمیں کچھ لینا دینا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب ڈرامہ ہے، ہمارا مائنڈ کہانی کو، کیریکٹرز کو پرسیو کر لیتا ہے، اور ہم اس کہانی کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایگزیکٹ سیم پروسیس ہماری ڈیلی لائف میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ زندگی کے واقعات کو ہم مائنڈ کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق میننگ دیتے ہیں۔ جو چیز ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے ہم اسے ہیپینیس کا نام دیتے ہیں، اور جو ہماری مرضی کے اگینسٹ ہو جائے اسے انہیپینیس سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ ہم جسے خوشی اور غم سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے پرسیپشن، ہمارے ادراک کا نتیجہ ہے۔ اور یہ جو پرسیپشن ہم بنا لیتے ہیں، اس میں اہم کردار ایگو کا ہے۔ ایگو دراصل ان آبزروڈ مائنڈ ہے، یعنی وہ مائنڈ جو بغیر شعور کے آٹومیٹک انداز میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہی ایگو ہر چیز کو میرے حق میں یا میرے خلاف، اس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا جو مائنڈ یا جو ہماری ایگو ہے یہ ہمارے ڈیسیجنز کو یا ہمارے پرسپشن کو دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ حالات یا کوئی بندہ یا کوئی پرسن، یہ میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ یہ دو پرسپشنز بناتا ہے، اس میں سے پھر وہ ڈیسیجن لیتا ہے کہ یہ میرے حق میں ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ میرے حق میں ہے، یہ میرے خلاف ہے۔ اس میں ڈیوائیڈ کرتا رہتا ہے، اور اگر کوئی بات اس ایگو کے مطابق ہو جائے تو وہ اسے پازیٹیو قرار دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو فوراً اسے نیگیٹو سمجھ لیتا ہے۔ اس طرح انسان کی کیفیت ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ ایک سادہ سی ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کو اسمائل دی، مسکراہٹ کے آپ نے کسی کو دیکھا، لیکن اس نے رسپانس نہیں دیا، تو فوراً مائنڈ ایک سٹوری بناتا ہے کہ اس نے مجھے اگنور کیا، یہ ایروگینٹ ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت شاید یہ ہو کہ اس شخص نے آپ کو دیکھا ہی نہ ہو، یا اس نے آپ کا میسج دیکھا ہی نہ ہو، یا اگر دیکھا بھی ہو تو وہ کہیں پہ کسی جگہ پہ پھنسا ہو، یا وہ فوراً رپلائی نہ کر پا رہا ہو، یا وہ کسی سوچ میں، کسی پریشانی میں گم ہو۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسئلہ سچویشن میں نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے مائنڈ کی انٹرپریٹیشن میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا پر بھی یہی گیم چلتا ہے نا، کہ ایک پوسٹ پر زیادہ لائکس آ گئے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، اور کم لائکس آئے تو ڈسہارٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں
اس کی ویلیو یا جو اس کے کنٹینٹ کی ویلیو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی یا اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن لوگوں کے رسپانس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کے اپنی ذہنی یا اس کے اپنے اندرونی حالت جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پرسپشن، صرف اور صرف پرسپشن چینج ہو گیا۔ لائک زیادہ ہو گئے تو پرسپشن کچھ اور ہے، لائکس کم ہوئے یا رسپانس کم آیا تو پرسپشن کچھ اور ہے، بدل گیا پرسپشن، ہے نا۔ وہ غمگین ہو گیا یا سیڈ ہو گیا۔ اب غم ہوتا کیا ہے، اس کو اس طرح سے کہہ لیں جیسے ابھی یہاں پر سالک نے بھی کہا، ایبسنس آف ہیپینس۔ کیا ہیپینس یا خوشی یہ ایبسنٹ بھی ہوتی ہے؟ خوشی تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، خوشی ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے، ہمارا مائنڈ ایبسنٹ ہے، اس لیے مائنڈ خود بھی ڈپریسڈ رہتا ہے اور دل بھی بے چین رہتا ہے، اینزائٹی رہتی ہے، ہماری نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں، مائنڈ نیگیٹو پرسپشن بنا لیتا ہے۔ دل اور دماغ ایک ہو جائیں تو خوشی محسوس ہو، مطلب مائنڈ جو ہے وہ اس کا پرسپشن کچھ بھی ہو، لیکن اگر وہ دل کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، وہ سنکرونائز ہو جائے تو خوشی محسوس ہو یا نہ ہو سکون ضرور ملتا ہے۔ تو خوشی جو ہے، خوشی کا ہونا نہ ہونا، یہ سکون کی راہ میں رکاوٹ اس وقت تک بنا رہتا ہے کہ انسان جب مائنڈ سے کیلکولیٹ کرتا رہتا ہے، لیکن دل کے ساتھ جب مائنڈ کا بھی کنیکشن بن جاتا ہے تو پھر سکون ضرور ملتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مطمئن رہتا ہے۔ اب یہ سمجھ کیسے آئے؟ یہ اویکننگ سے سمجھ آتا ہے، روحانی بیداری۔ مائنڈ اور ہارٹ کس طرح ایک ہو سکتے ہیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سائنٹیفکلی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ انسانی دماغ میں، برین کے سینٹر میں ایک گلینڈ ہوتا ہے، پینیل گلینڈ کہتے ہیں، ایک نہایت چھوٹا سا غدود کہہ لیں اس کو، گلینڈ، جس کا سائز مٹر کے دانے کے برابر کہہ لیں، یا اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری آنکھ کی پتلی ہے اس کے سائز کا، اس سے تھوڑا سا چھوٹا۔ تو سائنٹیفکلی اس کا یہ جو ہوتا ہے، یہ پینیل گلینڈ، اس کا بیسیکلی جو کام ہوتا ہے وہ میلاٹونن ایک ہارمون ہوتا ہے، تو یہ اس کو ریلیز کرتا ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے، جو ہمارے سلیپ سائیکل، نیند اور جاگنے کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو ایک اس کا سائنٹیفکلی ایک فنکشن ہے، لیکن یہ صرف ایک گلینڈ نہیں ہے، بلکہ صدیوں سے مختلف روحانی روایات میں اس پینیل گلینڈ کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے برین کا جو سامنے والا حصہ، جو یہ پری فرنٹل کارٹیکس، اس کو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہاں پر یہ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، یہاں آگے کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں کرنٹ تھاٹس ہوتی ہیں جو ہم پرسیو کرتے ہیں اور ریسیو کرتے ہیں۔ پھر برین کے مڈ میں جسے ہم پری کانشیس یا سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ یہ تھاٹس کو ہولڈ کرتا ہے، اور ان کانشیس مائنڈ اسے بلیوز ڈرائیور بھی کہتے ہیں۔ یہ جو پینیل گلینڈ ہے، یہ گلینڈ جو ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے، اس ہمارے ان کانشیسنس کو۔ یہ جو ان کانشیسنس ہوتا ہے یہ سب میں ایک ہوتا ہے۔ اب یہ جو کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، ہر کسی کے ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ سینسز سے انفارمیشن لیتا ہے، ڈیٹا لیتا ہے، اور پھر سب کانشیس مائنڈ میں سیو ہو جاتا ہے۔ جب سیو ہو جاتا ہے تو ہر کسی کے اپنے الگ الگ نظریات، کانسیپٹس بن جاتے ہیں، لیکن یہ جو ان کانشیسنس ہے، کلیکٹیو ان کانشیسنس، یہ ہر کسی میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، اور یہ پینیل گلینڈ جو ہوتا ہے یہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔